اگلے دن شفا اپنے کمرے کی بالکنی میں گلاس پھل کے قریب کھڑی کچھ دیکھ کر آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ جب آریان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا دیکھ کر مسکرایا جا رہا ہے بیگم؟ آریان نے کہا تو اس نے آنکھوں سے باہر کی جانب اشارہ کیا جہاں امن معجزہ کا ہاتھ تھام کر اسے گلاس کیبن میں موجود گلاس فروغ دکھا رہا تھا۔ معجزہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی جبکہ امن اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امن کتنا خوش ہے نا، برسوں کے طویل انتظار کے بعد یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ میں بہت خوش ہوں آریان۔ شفا کے لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں نمی تھی۔ آریان نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے لگایا۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے پگلی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا۔ آریان نے اسے یاد دلایا۔ تو میں تھوڑی رو رہی ہوں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ ہاں بالکل، ہر کام کی طرح تمہارا یہ کام بھی الٹا ہے فاقہ زدہ چھپکلی، نہیں تو خوشی کے موقع پر کون آنسو بہاتا ہے؟ آریان نے اطمینان سے کہا تو شفا نے نم آنکھوں سے اسے گھورا۔ آج برسوں بعد خود کے لیے پھر سے اس کے منہ سے یہ لقب سن کر وہ حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی تھی۔ ویسے آپ اپنے اصل کی جانب واپس لوٹ آئیں تو کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ شفا نے آنکھیں صاف کرتے معنی خیزی سے کہا۔ کیا مطلب؟ آریان نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے جانچ رہا ہو کہ کیا شوشہ چھوڑنے والی ہے وہ۔ مطلب کہ ہماری پہلی ملاقات یاد ہے نا، جب میں نے کہا تھا کہ شکل سے ہی جھینگا لالا ہو کرنے والے لگتے ہیں، تبھی آپ نے مجھے انڈونیشیا کی فاقہ زدہ چھپکلی کہا۔ شفا نے یاد کر کے برا سا منہ بنایا۔ تم نے بھی تو مجھے چلغوزہ بولا تھا۔ ہاں تو کتنا قیمتی ہوتا ہے چلغوزہ، پتہ نہیں ہے آپ کو؟ شفا نے اوپر اٹھ کر اس کی تیکھی مغرور ناک چومتے ہوئے کہا تو مسکرا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں، یوں ہی بیکار اس چیز سے چڑھتا رہا، آریان نے کہا تو وہ پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں، عقل بڑی کہ بھینس، شفا نے لب دبائے۔ فی الحال تو تم، کیونکہ تمہارا وزن کافی بڑھ گیا ہے، آریان نے جان بوجھ کر کہا۔ شفا نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ وہ تا دیر یوں ہی ہنستا رہا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک سے وہ دونوں اٹھ کر بیٹھے تھے۔ یس کم ان، آریان نے کہا تو امن معجزہ کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ مما، میں نے بہت خوبصورت بٹر فلائی دیکھی اس گلاس کیبن سے، اگلے کیبن میں ڈھیر ساری رنگ برنگی تتلیاں ہیں، آئیں آپ بھی دیکھیں نا۔ معجزہ نے شفا کے قریب آ کر کہا۔ فی الحال تو میں ان سے بھی زیادہ خوبصورت ایک چاکلیٹ براؤن تتلی دیکھ رہی ہوں، شفا نے مسکرا کر کہا۔ امن نے مسکراتے چہرہ دوسری جانب گھمایا۔ کدھر؟ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ میرے بیٹے کی چاکلیٹ براؤن تتلی جس کے رنگوں نے اس کی زندگی میں بہار لائی ہے، شفا نے اس کی چین تھامی۔ مما، وہ گھبرائی آریان، ڈیڈ اور اس کی موجودگی میں یہ سب برداشت کرنا کم از کم اس ناتواں جان کی بس کی بات نہیں تھی۔ شفا پھر ہنس دی۔ ماشاءاللہ آج موڈ کافی خوشگوار ہے آپ کی بیگم کا۔ امن نے اپنے ڈیڈ کو چھیڑ کر اپنی بیگم کا حساب بے باک کرنا چاہا۔ ہماری سنگت کا اثر ہے، پھر یہ موسم، یہ تنہائی۔ آریان، اس سے پہلے وہ اپنی زبان کی مزید جہر دکھاتا، شفا حلق کے بل چلائی تھی۔ شفا نے نیچے جھک کر کوئی چیز تلاش کرنی چاہی۔ دونوں باپ بیٹے فوراً کمرے سے باہر بھاگے جبکہ معجزہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا تم کیوں ہنس رہی ہے؟ شفا نے خفت مٹانے کو معجزہ کو ڈھپٹا۔ نہیں تو میں تو بالکل چپ ہوں، یہ دیکھیے۔ معجزہ نے معصومیت سے اپنے لب پر انگلی رکھی۔ شفا اس سے گھوری گئی، مگر پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ دن کے 1 بجے کا وقت تھا جب وہ سب الگ الگ سیر کو نکلے تھے۔ عروشے اور ایشان چلتے چلتے جنگل سے کافی آگے تک آ چکے تھے۔ مفرا اور جبران تو مصروف سے انداز میں بہت پیچھے ہی رہ گئے تھے، بلکہ وہ تو کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکے تھے۔ ایشان اسے لے کر پتہ نہیں کہاں آ گیا تھا جبکہ مفرا اور جبران پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ روشے کو اچانک یاد آیا تو ایش سے مخاطب ہوئی۔ ہائے اللہ ایش، مفرا بھابھی اور جے کے بھائی کہاں گئے؟ ایشان نے اسے دیکھا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آئے تو اکٹھے تھے مگر کہاں رہ گیا اس کا بھائی؟ مگر پھر مطمئن سا ہو کر سیدھا ہوا مسکراتا ہوا، دنیا کی فکر چھوڑو روشے بیبی، اپنے شوہر پر دھیان دو۔ وہ اس کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ روشے نے اسے ہمیشہ کی طرح اپنے انداز میں گھورا مگر وہ ڈیڑھ بنا مسکرا دیا۔ میرے خیال میں بھائی ہیں وہ ابھی کچھ بولتی کہ روشے کو اپنے سامنے بہت حیران کن منظر پایا تو وہ دیکھے گئی۔ وہ ایک دریا تھا جس کے ارد گرد ہریالی ہی ہریالی، گھاس ہی گھاس تھی اور باریک سی لائن جس میں سے پانی بہہ رہا تھا جو رفتار سے چل رہا تھا۔ عروشے نے آنکھیں گھما کر اپنی گردن آگے پیچھے موڑ کر دیکھا، آخر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دور کہیں پانی گرنے کی آواز آئی مگر وہ بھی سبزے میں ڈھکا ہوا تھا اور پانی جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ ایشان نے اسے حیرانی میں مبتلا ہوا ادھر ادھر دیکھتے پایا تو اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو روشے؟ ایشان، جی میری جان، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیسے دریا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے، مینز آس پاس بے حد ہریالی اور اس کے مڈ یعنی درمیان سے بہتا پانی بہت عجیب اور دلکش۔ ایشان مسکرایا۔ ہاں ہے تو، مگر ہے بھی کتنا عجیب، لیکن کتنا لمبا ایشان، مطلب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم۔
वो पाँव ऊँचे करके देखती हुई बोली तो ईशान कहका लगाकर हंस दिया। मेरी मासूम सी बीवी, तुम्हें पता है ये अमेज़न का ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया है? हाँ, रोशे की आंखें हैरत से फैल गई थी। इतना बड़ा, लेकिन कितना? मुझे सारा देखना है। वो जोश में आगे बढ़ी। ईशान ने इसे देखा। मैडम, ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आओ तुम्हें इसके बारे में बताऊं। बताएं। ये दरिया ब्राज़ील का कोई दूसरा दरिया कभी भी इस दरिया की हैसियत से मुमासिल नहीं हो सकता। अमेज़न दुनिया का दूसरा सबसे तवील दरिया और खारिज होने वाले पानी के हजम से लिहाज से सबसे बड़ा है। मालूम जानवरों की 30% से ज़्यादा इनका का घर है। एनाकोंडा, दरियाई डॉल्फिन और मछली की 5600 से ज़्यादा अक़साम अमेज़न बेसिन में पाई जाने वाले कुछ जानवर हैं। डॉल्फिन, एनाकोंडा भी है इसमें। आरुषि एक्साइटेड हुई। यस, बिल्कुल हैं इसमें, मुझे देखने हैं। इसकी बेतुकी और अनोखी फरमाइश पर ईशान ने माथा पीटा। इतना आसान नहीं है जितना सब आप कह रही हैं। बहुत बड़ी मछलियाँ होती हैं डॉल्फिन और ये एनाकोंडा। एक काम करो, छलांग लगा कर जाओ और देख कर आओ इन्हें। ईशान ने लब दबाकर कहा तो रोशनी ने हैरत से इसे देखा। मारना चाहते हैं, साफ बोले ना। ईशान ने इसे देखा। मैंने ऐसा कब कहा है? वो भी घूर कर बोला। बड़े तेज़ हैं आप जल्लाद। मुझे सब मालूम है। सारी दुनिया को चारा डालते हैं। हमेशा घुमा फिरा कर बात करना अच्छे से आती है आपको। अच्छा मेरी जान, सॉरी, मैंने मजाक किया था। वो उसके गाल चूमता हुआ बोला। आरुषि ने इसे देखा और वो अब भी बच्ची थी, बिल्कुल पहले जैसी। रोशे बेबी, ईशान की रोशे बेबी और रोशे बेबी का ईशान। वो इसे देखकर मुस्कुराई और उसका गाल प्यार से चूमा। ईशान मुस्कुराया। रोशे बेबी, ईशान ने प्यार से इसे मुखातिब किया। हाँ, तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह लेकर जाऊँ? किधर? वो एक्साइटेड हुई। चलो आओ। वो इसका हाथ पकड़े आगे बढ़ा। जब रोशे फिर से बोली, ईशान किधर ले जा रहे हैं, बताएं ना। सरप्राइज से मेरी जान, आओ मेरे साथ। वो इसलिए काफ़ी दूर वापसी के लिए जंगल से तकरीबन बाहर आया। बाहर आकर कार तक आया और रोशे को कार में बैठने को बोला। इसके साथ खुद भी बैठा। ड्राइवर को हिदायत के मुताबिक चलने का कहा। कुछ ही देर में अमेज़न के जंगल से निकलती कार ब्राज़ील के साफ शफाफ सड़कों पर चल रही थी। कुछ ही देर में ईशान और अरोशे ब्राज़ील की सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा चॉकलेट बनाई जाती थी। ब्राज़ील दुनिया में कोको और चॉकलेट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। दोनों इस वक्त ब्राज़ील की सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाहर मौजूद थे, जिसका नाम गारूटो था। ईशान ने इसके गिर्द अपने बाजू हमायल किया। ये वो थी जो चॉकलेट की दीवानी थी। आज वो इसे इसकी ख्वाब नगरी में लेकर आया था। कितनी खूबसूरत यादें वाबस्ता थी चॉकलेट। आरुषि बेबी और इसका ईशान। ईशान ने इसके माथे पर अपने लब रखे तो वो खुद में सिमट गई। ड्राइवर ने मुड़कर देखा। ईशान ने इसे गुस्से से घूरा। शक्ल आगे रखो अपनी। वो दहाड़ा। ड्राइवर फौरन सीधा हुआ। सॉरी सर, मगर मैं ये कहना चाहता था आपकी मतलूबा जगह आ गई है। बेहतर, वो कहकर रोशे की जानिब मुतवज्जा हुआ और मुस्कुरा कर इसे देखा। कहाँ आए हैं ऐश? हम तुम्हारी फेवरेट जगह आए हैं। ईशान ने मुस्कुरा कर इसे जवाब दिया। कौन सी जगह ऐश? रोशे कंफ्यूज हुई। अरे बुद्धू, चॉकलेट फैक्ट्री। तुम्हारी तमाम फेवरेट चॉकलेट्स यहाँ पाई जाती हैं और तो और ब्राज़ील की ही तुम्हारी चॉकलेट्स की ख्वाबों की नगरी की जगह है। हाँ सच में ईशान, वो एक्साइटेड सी हुई। बिल्कुल, लेट्स गो। वो अपनी जगह से उतरकर इसे जानिब आया और हाथ पकड़कर इसे नीचे उतारा। रोशे खुशी से पागल हो देने को थी। इस उम्र में भी वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। ईशान मुस्कुराकर इसके साथ इसे अपनी साड़ में लिए आगे बढ़ा था और इस कंपनी के अंदर गया, जहाँ तमाम इक़साम की चॉकलेट्स एज ए सैंपल के तौर पर वहाँ मौजूद थी। हार्ट शेप कपकेक्स की सूरत में बारबी डॉल्स, पीनट्स और बादाम लगी मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ेदार चॉकलेट्स, कॉफ़ी केक्स, हर किस्म के चॉकलेट केक्स, कोको पाउडर से बनी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसे देखकर मुँह में पानी आ जाए। यही नहीं, वहाँ ब्राज़ील के बड़े बड़े फूड मिक्स बैंगर्स भी मौजूद थे, जिनके सामने लातादाद अलग अलग इक़साम की चॉकलेट मौजूद थी। चॉकलेट बिस्किट्स और चॉकलेट केक, इसके अलावा चॉकलेट मिल्क, जो वो बहुत महारत से खाने में मसरूफ़ थे और सामने ही कैमरामैन इनकी वीडियो शूट कर रहा था। वाह ऐश, कितने मज़े का है। सब वो देखें, वो लोग कितने मज़े से खा रहे हैं। मुझे भी खानी है ऐश, वो बाज़िद हुई। ईशान मुस्कुराया। मेरी जान, तुमसे इतना नहीं खाया जाएगा। तुम्हें मालूम है ये मिक्स बैंगर्स, ये इनके लिए टास्क होता है। ये पूरा 30 मिनट या 30 मिनट में ये चॉकलेट ख़त्म कर देंगे जो इनके सामने मौजूद हैं। व्हाट? मगर कैसे ईशान? मैं तो इतना नहीं खा सकती। ओके लीव इट। चलो रोशे, आगे चलते हैं। बाकी तफसील इनसे पूछते हैं, बजाते खुद इनकी ज़ुबानी। चलिए लोग आगे बढ़े, जहाँ कंपनी का एक बंदा इसके सामने आया। ईशान ने इसे देखकर अपना काला चश्मा उतारा। कंपनी के बंदे ने ब्राज़ीलियन ज़ुबान में इनसे मुखातिब होकर पूछा, जिसका रोशे को तो कम से कम कुछ समझ नहीं आया, मगर ईशान मुस्कुराया।
I am a doctor from Pakistan and I want to visit your company with my wife and learn how to make chocolate and learn about MC Bangers। ईशान ने भी इसी की ज़ुबान में ही जवाब दिया तो रोशे ने हैरत से अपने ज़हीन शौहर को देखा। ज़िंदगी गुजर चुकी थी, वो आज तक इसके हर अनोखे और अछूते रूप से इससे बुरी तरह मुतासिर हो जाया करती थी। अब भी इंतहाई अकीदत से इस शख्स को देखा जिसने पूरी ज़िंदगी इसकी इतनी केयर की थी कि खुद भी अपना इतना ख्याल नहीं रख पाती। कंपनी का बंदा इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और सीने पर हाथ रखकर सर को हल्का सा खम देते इसे खुशामदीद कहा। वेलकम सर, कम विद मी। वो इन दोनों को लेकर एक जानिब गया और एक वीडियो मैकेनिक के पास आया और दो लड़कियां थी और वीडियो बनाकर फारिग हो चुकी थी। अब हंसी मजाक में मशगूल थी। आरुषेन के पास आकर रुकी। अब वो कंपनी के बंदे ने इन्हें अपनी ज़ुबान में सब बताना शुरू किया और ईशान ने इस ज़ुबान को उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू किया। ईशान और आरुषे कुछ ही देर में चॉकलेट मिक्स बैंगर्स के पास आए थे। कुछ वीडियोज़ बना रहे थे तो कुछ बना चुके थे। हाय, ईशान ने सब मुखातिब किया। आरुषा ने नागवारी से इन्हें देखा। वो लड़की कम कपड़ों में, बाल खुले छोड़े, बेहद प्यारी लग रही थी मगर बहुत बोल्ड निगाह से ईशान को देख रही थी। वालेकुम सलाम, यस आर यू मिक्स बैंकर्स? ईशान ने शरारत भरी निगाहों से आरुषा का खफ़्फ़तज़दा नागवारी लिए चेहरा देखा। यस आई एम। वो अभी बात का आगाज़ करना चाहती थी कि आरुषा ने ईशान का बाजू थाम लिया। अमेज़न मार्केटों में आसानी से मिल जाती हैं और कुछ यहाँ पर भी दस्तियाब हैं। वाह ऐश, मुझे सब खरीदनी है अपने लिए, अलीज़े और सबके लिए। ईशान और उषा की बात सुनकर मुस्कुराया और इस बात में सर हिलाया। जी मेरी जान, हम लेंगे ये। ईशान ने हर चॉकलेट्स में से ढेरों ढेर चॉकलेट पैक करवाईं और गाड़ी में रखवाईं। रोशे के चेहरे पर खुशी से खिल गई। वो आज भी बच्चों की तरह अपनी मनपसंद चीज़ देखकर फटते जज्बात में खिलखिला उठी। वाह ईशान, आई लव यू सो मच। वो सबके सामने पगली इसके गले में झूली। ईशान बौखलाया ज़रूर मगर इसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल किए और इसे खुद से लगाकर बालों पर लब रखे। आई लव यू टू रोशे बेबी, वो बेहद प्यार से बोला। कंपनी के मौजूद लोगों ने इन्हें देखकर ज़ोर से हुटिंग की तो रोशे चीख गई जब ईशान को लेकर बाहर चली आई। ये तो बहुत गलत बात थी। जाने ईशान सबके सामने मोहब्बत का बड़बड़ा इजहार करना और तन्हाई में दूर दूर भागना, ये तो कोई बात ना हुई। गाड़ी में बैठते ही ईशान की ज़राफ़त फिर से भड़की थी। ये परी इसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब तर थी। वो आरुषा ने वो को लंबा खींचा। वो तो आपने मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स देकर दी तो आपको थोड़ी सी रिश्वत दी थी। आरुषा ने लापरवाही का मुजाहरा करते सुकून से कहा तो ईशान ने इसे कलाई से खींच कर अपने सीने से लगा लिया। ऐशे क्या कर रहे हैं आप? वो ड्राइवर की मौजूदगी में ईशान की इस बेबाकी पर बौखलाई थी। ये सवाल तो काफ़ी पुराना है रोशे बेबी, जवाब तुम अच्छे से जानती हो, वो शरारत भरे लहजे में बोला। ईशान अपनी उम्र का तो लिहाज करे। वो तिल मिलाई। इसी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो अपने हिस्से की रिश्वत अभी पूरी की पूरी वसूल करता अपनी बेबी से। वो इसकी गाल सहलाकर बोला तो आरुषा ने झिझलाकर इसके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंदी। ईशान के लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो पा रही थी। जिब्रान और मुफरा भी जंगल में सैर करते काफ़ी आगे तक निकल आए थे। जिब्रान आते हुए इसका हाथ थामा हुआ था। वो दोनों ऐसे लिबास में थे जो इनके लिए सेफ था, मतलब ऐसे लिबास जिनमें इन्हें कोई ख़तरनाक कीड़ा मकोड़ा नहीं काट सकता था। दोनों ने लॉन्ग बूट पहने थे। जिब्रान कब से इसे बगौर देखे गया। पिंक रोज़ जो अब पहले दिल की तरह इस पे दिल के हुकूमत जमाए हुए थे। जिब्रान ने मजबूती से इसका हाथ थामा हुआ था। ज़िंदगी में बहुत कम चांसेस ऐसे आए हैं जब ये लोग फुर्सत से एक दूसरे को वक्त दे पाए थे। सब कुछ भूलकर यूं कहीं घूमने फिरने आए थे। सारी ज़िंदगी कंधों पर अनदेखे इस बेशुमार जिम्मेदारियों ने इन्हें एक दूसरे को भरपूर वक्त देने का मौका ही कब दिया था। आज बरसों बाद ये मौका मिला था तो वो लोग इसका हर लम्हा फिर से जीना चाहते थे। अपने अंदाज में वो लोग काफ़ी दूर निकल आए थे। जिब्रान, इसने हस्बे मामूल इसके नाम के टोटे टोटे किए। जी मेरी जान, जिब्रान जानकर इसे तंग करने को बोला तो मिफ्रा क्लस गई। जिब्रान सही से बोले ना। वो नाक चढ़ाकर आज भी बेहद प्यारे तरीके से बोली। सामने वाला मबहूत रह गया जब भी बहुत जल्द आके होकर इसका गाल ज़ोर से चूमा। माई पिंक रोज़। मिफ्रा ने आंखें फैलाई इसे देखा। वो गहरा मुस्कुराया और एक फ्लाइंग किस से पास की। वो बुरी तरह बौखलाई। जिब्रान शर्म करें, आप दादा बनने के करीब हैं। अपनी उम्र देखें और हरकतें देखें। तो क्या हुआ मेरी जान, दिल तो जवान है ना। वो क्या कहते हैं, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। जिब्रान, आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है। जिब्रान गहरा मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया। जिब्रान, को ही नहीं, शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे।
تو کیا کروں پنک روز، اور تم سے نہ کروں رومانٹک باتیں تو کس سے کروں؟ اوکے، یہاں برازیل سے کوئی ڈھونڈ لیتا ہوں جو میری رومانٹک باتیں سنا کرے۔ وہ آنکھ پنک کرتا بولا، برازیل سے کیوں، یا ایمیزون سے ڈھونڈنے نا کوئی جنگا لالا ہو کرنے والی مفرا جل کر بولی تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ مفرا نے اس سے گھورا، کیا؟ جبران نے ایبرو اچکائی، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا ڈاکٹر چچوندر، تو آنکھیں نکال لوں گی، ہاں یاد رہے، ایگزیکیوشنرز کی بیوی اس سے زیادہ بہادر ہوگی، وہ ایک ایٹیٹیوڈ سے بولی۔ جبران گہرا مسکرایا، وہ تو ہوگی، آخر بیوی بھی تو پھر جیکے کی ہے نا۔ وہ زور و شور سے آج بھی سر ہلاتی بولی۔ جبران بے ساختہ اس کے قریب ہوا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور ایک مدہوشی بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ جبران وہ محض اتنا ہی بول پائی، جی میری جان، جان نثار کرنے والے انداز میں بولا۔ مفرا چیخ گئی، چھوڑے مجھے جبران، آروشے شان آ جائیں گے، کوئی آ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا پنک روز، وہ دونوں کب کے آگے نکل چکے، یہاں صرف میں اور تم ہیں اور کوئی نہیں، اور کسی نے دیکھ لیا تو کیا بگاڑ لے گا؟ کیوں نہ ہم زندگی کے حسین پل اور اپنی پرانی یادیں تازہ کریں؟ کون سی یادیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ جان کر بھی انجان بنی، سب یاد آ گیا تھا اس کے لب و لہجے سے، وہ کن یادوں کی بات کر رہا ہے؟ مفرا، جبران کبیر کہ زندگی کے سب سے خوبصورت دن جب اس نے زندگی کو دیکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زندگی کس شے کا نام ہے، زندگی کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت دن، رات، شامیں جو اس شخص کے ساتھ اس کی قربت میں گزری، اس کے ہمراہ جب اس نے اس شخص کو محبت کو اپنے قریب سے محسوس کیا، اسے جانا وہ شخص کتنا پیارا، کتنا شاندار ہے، وہ کسی اور ہی جہاں کی سیر کو نکلی تھی جب بہت ہی جلد جبران اس کے لبوں پر حاوی ہوا تھا اور اسے ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ وہ مچل کر رہ گئی، مگر تب تک جبران اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں خود کو سراب کر کے پیچھے ہٹا اور اسے دیکھا جس کا چہرہ گلاب کی طرح لال ہو چکا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا، کچھ یاد آیا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا تو وہ جھیپی تھی۔ جبران نے جواب طلب کرنے کے لیے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا، ایک سسکی سی اس کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ نہیں، وہ جان بوجھ کر بولی۔ جبران نے گرفت مزید بڑھائی، میرا مطلب ہاں۔ وہ مسکرایا، کیا یاد آیا ہے؟ اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن، وہ اس کے سار میں پرسکون کھڑی جواب دے رہی تھی۔ کون سے دن؟ وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ حسین دن جب میں نے جانا زندگی کتنی خوبصورت ہے، میں نے اپنی محبت یعنی آپ کو جانا۔ وہ اپنے نازک ہاتھ اس کی بڑی بیئرڈ پر پھیرتی ہوئی بولی۔ جبران نے نازک ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی آنکھیں سکون سے موند لی تھیں۔ جب میرے سارے خواب پورے ہو گئے، مجھے میری زندگی کا مقصد ملا، آپ کی دن رات کی محنت نے مجھے ایک مقام دیا اور انسانیت کا مسیحا بنا دیا۔ اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے تو آج میں کہاں سے جانے کہاں ہوتی بھی یا نہیں، میرا شخص پامال ہو کر رہ جاتا یا کسی پاگل خانے میں پڑی ہوتی۔ آپ نے مجھے اتنی خوبصورت، بامقصد اور مکمل زندگی دی۔ جبران، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ وہ کچھ بول نہ سکے۔ جبھی جبران نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ نو مائی پنک روز، نو، ایسے نہیں کہتے، شوہر کی محبت احسان نہیں ہوتی میرے جان۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے محسوس کیے گیا، تو کیا ہوتی ہے؟ مفرا نے اس کی طرف چہرہ کیے خوبصورت انداز سے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور جھک کر اس کی تیکھی ناک پر پیار کیا۔ وہ تو بیگم کا حق ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کی تمام محبت اس کی ہو، اور میری محبت کا دائرہ میری پنک روز سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی نگاہوں میں جھانکتا بولا تو وہ مسکرائی اور اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آئی لو یو پنک روز، وہ اپنا حصار اس پر تنگ کرتا بولا تو مفرا اس میں چھپ سی گئی تھی۔ آپ کی مفرا بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ مفرا نے اسپینش زبان میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جبران گہرا مسکرایا اور اسے ماتھے پر لب رکھے مفرا نے آنکھیں موندے اس کا عقیدت بھرا لمس محسوس کی گئی۔ پنک روز، وہ بھاری لہجے میں بولی، واپس چلیں یا ہنی سلور جوبلی ہنی مون کیمپ یہیں لگوا لوں؟ جبران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بکلا کر پیچھے ہٹی۔ کوئی نہیں شرم آپ کو جبران، چلیں واپس۔ وہ بھنا کر بولی اور پھر بھرپور انداز میں ہنس دیا۔ اس کا ہاتھ تھاما اور واپسی کی راہ لی۔ وہ لوگ تقریباً رات کے 8-9 بجے کے قریب واپس آئے اور اب سب ڈنر کے لیے پچھلے لان میں جمع تھے۔ بون فائر اور باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ سب لوگ مل کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، ایسے میں مہابیر ان میں کہیں بھی نہیں تھا۔ فجر کی نگاہیں وہاں بیٹھے اس کی متلاشی تھیں۔ ہیں یہ جلاد جی کدھر چلے گئے؟ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ وہ بھی اکیلے؟ اللہ خیر۔ وہ چلتی باہر بیلکنی میں نکلی۔ ادھر باہر بیٹھے مہابیر کی سوچوں کی تنابیں دور کہیں ماضی میں الجھی ہوئی تھیں۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں تھے، ایسے میں فانیہ اور راسم بھی اپنے کمرے میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھے جو ہر وقت فانیہ کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ اب بھی وہ دونوں، ایک فانیہ کے بال بنانے میں مصروف تھا تو دوسری فانیہ کا
میک اپ کرنے میں اور فانیہ درمیان میں بیچاری سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ اف بچوں چھوڑو تو مجھے کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا کہ ان گناہوں کی سزا ہے یہ۔ فانیہ نے دہائی دی جبکہ اندر آتا راسم زور سے ہنسا۔ کیا کہہ دیا میرے بچوں نے جو تم انہیں سزا کہہ رہی ہو میری جان؟ اتنے تو پیارے بچے ہیں میرے، بہت افلاطون ہیں آپ کے بچے، غلطی سے آپ پر چلے گئے ہیں راسم، ہر وقت ستاتے رہتے ہیں، دیکھے کیا کر رہے ہیں یہ۔ تو کیا ہے میری جان، بچے ہیں اتنا تو چلتا ہے۔ راسم اپنے دونوں بچوں کو حصار میں لیے بولا تو وہ دونوں راسم میں چھپ گئے۔ بالکل اتنا تو چلتا ہے، آپ تو نکل جاتے ہیں کئی کئی دن کے لیے، پیچھے ان آفتوں کو میرے ناک میں دم کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ تم تینوں میری زندگی ہو فانیہ، میں چاہ کر بھی تم تینوں سے دور نہیں رہ سکتا، کام کے لیے جانا پڑتا ہے، ورنہ میں تو ایک منٹ بھی تم تینوں سے خود کو دور نہ کروں۔ تو کون کہتا ہے چھوڑ دینا یہ کام، ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ کے اس کام سے راسم، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ فرض تو نہیں چھوڑ سکتا نا، جیسے تم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ فرض بھی نہیں چھوڑ سکتا میں فانیہ، میں نے عہد لیا ہے میں اپنے وطن کی حفاظت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بھی بڑا ہو کر ڈیڈ کے جیسا آفیسر بنوں گا ڈیڈ، اور اپنی کنٹری کی حفاظت کروں گا اور گندے لوگوں کو مار دوں گا۔ مہابیر نے کراٹوں کی طرح پنچ ہوا میں بلند کیا اور بولا تو راسم گہرا مسکرایا۔ انشاءاللہ ہرگز نہیں، اس سے پہلے ہی فانیہ ہتے سے اکھڑی تھی۔ کوئی نہیں بنے گا میرا بیٹا، لائر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا، بس کہہ دیا میرا بیٹا اپنے بابا جیسے مار دھاڑ میں نہیں پڑے گا۔ کم آن مام، نو میں تو ڈیڈ جیسا ہی بنوں گا۔ میں بھی، دانیہ نے بھی فضا میں ہاتھ بلند کیا۔ فانیہ نے اپنا ماتھا پیٹا۔ یا اللہ یہ دونوں تو باپ پر چلے گئے ہیں ڈیڈ کے چمچے۔ فانیہ نے تینوں کو گھورا۔ راسم مسکرایا۔ غصہ کیوں ہوتی ہو میری جان، یہ تو اچھی بات ہے نا مجھ پر گئے ہیں۔ بہادر بنیں گے تمہاری طرح، بزدل نہیں۔ میں کوئی نہیں بزدل، فانیہ نے پہلو بدلا۔ اللہ اور سب حالات سے ہار مان کر خودکش کرنے تو میں چلا تھا نا راسم، فانیہ چلائی تو راسم قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تو بس پھر چپ کرو اور اچھا ہے نا تو مجھ پر جائیں، بہادر نڈر، اپنا دفاع اپنا حق وصول کرنے والے بہادر بچے۔ بالکل ابھی وہ بات کر رہے تھے جب اچانک فجر کے رونے کی آواز آئی اور مہابیر گھبرا کر اٹھا۔ ماما فجر بیبی رو رہی ہے، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگا۔ فانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایک تو یہ لڑکا ہر وقت فجر فجر لگا ہوا ہوتا ہے، کس پر چلا گیا ہے؟ پورا عاشق ہے آپ کا بچہ راسم۔ نو ماما، شی از مائی گرل، اور وہ روتی ہے تو مجھے پین ہوتا ہے، آئی کانٹ سی ہر ٹیئرز، وہ کہتا وہاں سے بھاگا تھا جبکہ فانیہ نے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ استغفر اللہ، وہ زیر لب بڑبڑائی جبکہ راسم قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ میرا بچہ ہے میری جان، دیوانہ بنے گا دیوانہ۔ راسم شرم کرے، بچہ ہے وہ ابھی، فانیہ چلائی جبکہ راسم نے اسے زور سے اور دانیہ کو گود میں بھیجا۔ مہابیر ان سب سوچوں میں غلطاں تھا جب ایک مہربان سا لمس کندھے پر محسوس کر کے آنکھیں بند کی اور اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا مہابیر، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر جھولے میں بیٹھی اور اسے دیکھا۔ مہابیر تکلیف سے نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ جلاد بھی روتا ہے؟ وہ محض سوچ ہی سکی۔ دوسروں کو رلانے والے کیوں رو دیا؟ کیا ہوا مہابیر، کیوں رو رہے ہیں؟ مہابیر نے اس کے گرد حصار بنایا۔ مائی گرل، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ سمجھ گئی تھی وہ بچپن میں کھویا ہوا تھا، کیونکہ وہ بچپن میں فجر کو یوں ہی اسی نام سے پکارتے، مائی گرل، مائی بیبی، مائی پرنسس، مائی ڈال، مائی لو، یا پھر بیر کی فج۔ کیا سوچ رہے تھے مہابیر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ مہابیر نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ماتھے سے ماتھا ٹکایا اور دونوں ہاتھ بیک گردن پر رکھے۔ وہ جان گئی آنکھیں پڑھ لیں، پوچھنے کا فائدہ عشق بیر۔ فجر مسکرائی۔ ان لبوں سے سنو گی عشق فجر؟ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتی بولی تو گہرا مسکرایا اور اس کی انگلی کو پیار کیا، مگر مجھے تو ان لبوں سے سننا ہے مائی لیڈی۔ مہابیر نے اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلایا۔ کیا یاد کر کے یہ پلکیں نم ہیں مہابیر؟ آپ کی باہر نرم گرم انگلی کے لمس نے پلکوں کی جھالر کو چھوا تھا۔ مہابیر نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ بچپن، بچپن اور صرف بچپن، وہ کرب اور اذیت سے بولا۔ فجر کی آنکھیں بھیگی تھی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ کیا یاد آیا؟ وہ پوچھ بیٹھی جبکہ اس کی گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت بڑی تھی، ایک جس کی لبوں سے نکلی تھی۔ وہ انجانے میں اسے آج بھی کبھی کسی بھی وقت تکلیف دے جاتا تھا، مگر وہ اس سب کی عادی تھی، کیونکہ سب عشق ہوتا ہے تو محبوب کی طرف سے ملنے والی تکلیف بھی مزہ دینے لگتی ہے۔ وہ تو اس کی دیوانی تھی، اس ظالم بے حس انسان کی جو اس کے روح میں بسا تھا، اس کی زندگی کا اہم کل اثاثہ تھا۔ مہابیر، وہ پکار بیٹھی، حکم روح من، کیوں خود کو تکلیف دیتے ہیں؟ وہ اچانک سے کیا بول گئی پتہ نہیں تھا جب اچانک مہابیر نے اسے خود کے مزید قریب کیا۔ مہابیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ فجر کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ تکلیف نہیں ہے مسز مہابیر، تکلیف نہیں، سکون ملتا ہے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، مجھے سکون میسر آتا ہے، وہ بچپن کے سہانے دن یاد کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔
مسز محفیر حفیظ وہ اداسی سے بولا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنا بچپن یاد کر کے آنکھوں سے قیمتی موتی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہے۔ فجر نے اس کا ہاتھ پکڑا، مہابیر نے اسے ایک سیکنڈ میں خود میں بھیجا اور اسے کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ مہابیر آپ پلیز پریشان نہ ہوں، خاموش ہو جاؤ میری جان، کچھ نہیں کہتی یہ چیزیں مجھے۔ مہابیر نے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ بہت برا ہوں نا، تکلیف دے جاتا ہوں، تمہیں بھی اداس کر دیا نا۔ پر پھر بھی جیسے بھی ہیں میرے ہیں، وہ بنا ڈرے بولی۔ مہابیر مسکرایا۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت؟ وہ اس کے لبوں کو سہلاتا بولا۔ کچھ نہیں، کیا چاہتی ہو؟ مہابیر وہ تو ہے ہی تمہارا، اور بتاؤ۔ مکمل چاہیے، تاعمر چاہیے، مرتے دم تک چاہیے، جب تک سانس ہے تب تک چاہیے، مرتے ہوئے چاہیے، ہمیشہ چاہیے، صبح چاہیے اور شام چاہیے۔ اب بولیں؟ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تو مہابیر نے بغیر دیر کیے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ فجر نے سرور میں اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ اب اتنی پیاری بات کا آخر آج بھی تو وہ کتنا تھا۔ مہابیر نے کچھ ہی دیر میں اسے آزادی بخشی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ مہابیر نے اسے خود سے لگایا۔ تمہارا ہی ہوں، تمہارا ہی تھا، تمہارا ہی رہوں گا۔ مجھے کل بھی اپنی فجر سے عشق تھا اور آج بھی ہے، تاعمر، مرتے دم تک رہے گا، کیونکہ آج بھی فجر اپنی بیر کا ہے عشق۔ فجر عشق بیر، یہ کبھی کہیں نہیں ٹوٹ سکتا، کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ من یارم، من جانم تو ہی رے، من جانم، من یارم تو ہی رے۔ اتنے خوبصورت الفاظ پر فجر نے آسودگی سے اس کے سینے پر سر ٹکایا۔ مہابیر نے دھیمے سے اسے خود میں سما لیا۔